अस्सलाम वालेकुम भाईगमन बच्चों, आज इकोनॉमिक्स का हमारा 17th लेक्चर है और जिसमें हम चैप्टर नंबर 13 का जो हाफ है ना स्मार्ट सिलेबस का, आज हमारे जो टॉपिक्स हैं सरकारी मालियात की डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, सरकारी आमदनी के ज़राए, सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक इनकम, हुकूमत के खराजात, एक्सपेंडिचर्स, टैक्सों की इकसाम, काइंड्स ऑफ टैक्सेस एंड टैक्स आयद करने के असूल, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। तो सबसे पहले हम सरकारी मालियात को, पब्लिक फाइनेंस को डिफाइन करेंगे। सरकारी मालियात ये इकोनॉमिक्स की माशियात की एक ऐसी शाख है, ऐसी ब्रांच है जिसमें हम हुकूमत की आमदनी और हुकूमत के अखराजात के बारे में मुतालिया करते हैं। हुकूमत की आमदनी और अखराजात के बारे में मुतालिया इसमें किया जाता है और इसमें हम इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं कि किस तरह हुकूमत जो है वो किन किन ज़राए से हुकूमत जो है वो आमदनी हासिल करती है और किधर किधर वो उनको खर्च करती है। Public finance is that branch of economics which deals with the revenue and expenditures of the government. It studies the resources of government's revenue and its expenditure. सरकारी मालियात माशियात की एक इस शाख का नाम है जिसका तल्लक हुकूमत की आमदनी और अखराजात से होता है। इसमें उन अमूर का जायजा लिया जाता है कि हुकूमत अपनी आमदनी किन ज़राए से हासिल करती है और कैसे खर्च करती है। ये पेज नंबर, उर्दू की बुक में पेज नंबर 345 है और इंग्लिश की बुक में पेज नंबर 260। डेफिनेशन के बाद अब इसके जो है नेक्स्ट जो है वो है हमारा पेज नंबर 353, सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, हुकूमत की आमदनी के जराए। सरकारी आमदनी के ज़राए, ये उर्दू की बुक में ये पेज नंबर 353 पे है और इंग्लिश में ये पेज नंबर 265। नंबर 1, सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, हुकूमत के ज़राए आमदनी, हुकूमत किन किन ज़राए से आमदनी हासिल करती है। उसमें सबसे पहले और सबसे मेजर जो सोर्स है वो है टैक्स। टैक्सेस आर द मेजर सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू और गवर्नमेंट इनकम। टैक्स कैन बी डिफाइंड एज, जो टैक्सेस है हुकूमत की आमदनी या हुकूमत की वसूलियों का सबसे बड़ा जरिया है। इसकी जो डेफिनेशन है, टैक्स इज कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन बाय द पीपल टू गवर्नमेंट ट्रेजरी टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द कॉमन बेनिफिट ऑफ द पीपल। टैक्स से मुराद अफराद और कारोबारी अदारों के जिम्मे वो वाजिबुल अदा रकम है, वो वाजिबुल अदा जिसे उन्होंने हर हाल में जो है वो अदा करना है, जो वो अपनी आमदनी या दौलत में से हुकूमत को अदा करते हैं ताकि हुकूमत इन अखराजात को पूरा कर सके जो उसे अवाम के इज्तिमाई मफाद के लिए बर्दाश्त करना पड़ते हैं। इज्तिमाई मफाद में जैसे तलीम है, सेहत है, ठीक है, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है, जो बेसिक जो हमारी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए हुकूमत जो हमारे ऊपर अवाम के ऊपर खर्च करती है, उस खर्च को पूरा करने के लिए हुकूमत जो है वो अवाम के ऊपर, कारोबारी अफराद के ऊपर जो है वो टैक्स आयद करती है, जिसको अवाम और कारोबारी अफराद जो है वो अदा करते हैं। टैक्स की 2 खसूसियात हैं। नंबर 1, टैक्स इज कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द पीपल। टैक्स की अदायगी लाजमी है। इट इज इलीगल एंड पनिशेबल टू रिफ्यूज पेमेंट ऑफ टैक्स। इसे ये, और जो टैक्स अदा नहीं करता उसको सजा या जुर्माना जो है वो अदा करना पड़ता है। सेकेंडली,
द अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड फ्रॉम टैक्सेस इज स्पेंड ऑन सोशल वेलफेयर, जो टैक्सों से रकम हासिल होती है उसको इज्तिमाई मफाद के लिए खर्च किया जाता है। A taxpayer cannot demand for a direct personal benefit from the government in return for payment of tax। टैक्स को अदा करने वाला उसके बदले हुकूमत से कोई बराह रास्त फायदा हासिल करने के लिए मुतालबा नहीं कर सकता। नंबर 2, सेकंड सोर्स जो है, सेकंड सोर्स इज फी, दूसरा जो जरिया है वो है फीस। द गवर्नमेंट प्रोवाइड सम डायरेक्ट सर्विसेज टू द पीपल एंड चार्जेस मनी इन रिटर्न फॉर दी सर्विसेज। हुकूमत अवाम को कुछ बराह रास्त खिदमात फराहम करती है और उसके बदले जो रकम वसूल करती है उसे फीस कहते हैं। इट इज कॉल्ड फी। फॉर एग्जाम्पल लाइसेंस फी, रजिस्ट्रेशन फी ऑफ व्हीकल्स, कोर्ट फी, रेडियो एंड टेलीविजन लाइसेंस फी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फी। मिसाल के तौर पर लाइसेंस फीस है, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की फीस है, कोर्ट की फीस है, रेडियो टेलीविजन की लाइसेंस फीस है, तलीमी इदारों की फीस वगैरह वगैरह। फी इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज बिकॉज सच सर्विसेज बियर इमेंस इंपॉर्टेंस फ्रॉम नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। फीस सरकारी खिदमात के मुसारफ से कम होती है, जितना सरकार का खर्चा आता है उससे कम फीस जो है वो वसूल की जाती है, क्योंकि फीस के जरिए फ्राहम करदा खिदमात को कौमी नुक्ता नज़र से अहमियत के हामिल होते हैं। जैसे स्कूल्स के अंदर जो फीस है, जितना हुकूमत का खर्चा आता है स्कूल्स के ऊपर, उससे कम फीस जो है वो बच्चों से चार्ज करते हैं। नंबर 3, थर्ड सोर्स जो है, तीसरा जरिया जो है वो है प्राइस, कीमत। द गवर्नमेंट सेल्स सम गुड्स एंड सर्विसेज एंड चार्जेस देयर प्राइस। हुकूमत भी कुछ अशिया और खिदमात जो है वो फरोख्त करती है जिसकी वो कीमत वसूल करती है। फॉर एग्जाम्पल इट सेल्स पेट्रोलियम, गैस और फॉरेस्ट वुड। मिसाल के तौर पर हुकूमत पेट्रोलियम, कुदरती गैस, जंगलात की लकड़ी वगैरह जो है वो फरोख्त करती है। इन द सेम वे इट सेल्स पोस्ट कार्ड्स, इन्वेलप्स, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज ऑफ रेलवे एंड PIA, टेलीफोन, टेलीग्राम एटसेट्रा इन रिटर्न फॉर प्राइस इज अ मेजर सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। इसी तरह हुकूमत पोस्ट ऑफिस की अशिया, मसलन पोस्ट कार्ड, लिफाफे वगैरह, वापडा की बिजली, रेलवे की सफरी खिदमात, टेलीफोन और तार वगैरह की खिदमात कीमत के बदले में फरोख्त करती है। कीमत सरकारी आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया होती है। नेक्स्ट नंबर 4, स्पेशल असेसमेंट, खसूसी तशीस। समटाइम्स द गवर्नमेंट स्पेंड मनी टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू अ सर्टेन एरिया। बाज़ औक़ात हुकूमत किसी महसूस इलाके में सहूलतें फराहम करने के लिए तरक्याती खर्चात करती है। फॉर एग्जाम्पल इट बिल्ड्स रोड्स, प्रोवाइड्स फैसिलिटी ऑफ गैस और इलेक्ट्रिसिटी, इस्टेब्लिशेस स्कूल्स एंड कॉलेजेस। मिसाल के तौर पर सड़कें बनवाती है, बिजली और गैस मुहैया करती है, स्कूल और कॉलेज कायम करती है। Because of these facilities, the value of property, that is houses and lands in that area increases, and in returns it increases the incomes of their owners. इन सहूलतों की फराहमी के नतीजे में इन इलाकों में मुकामी प्रॉपर्टी, मसलन मकानात, जमीनों की कदर कीमत बढ़ जाती है, इससे उन जायदादों के मालकान की आमदनी बढ़ जाती है। द पीपल डू नॉट, नेक्स्ट पेज 266 इंग्लिश की बुक में है, द पीपल डू नॉट प्ले एंड पार्ट टू डू दिस। द गवर्नमेंट चार्जेस अ सर्टेन शेयर ऑफ इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ देयर प्रॉपर्टी बाय अ स्पेशल असेसमेंट, जिसके लिए उन्होंने कोई खास किरदार अदा नहीं किया होता। लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी, अपने मकानात, जायदाद की जो कीमतों में इजाफा हुआ है, उनकी वैल्यू जो कदर कीमत बढ़ी है, वो जो हुकूमत ने वहाँ पे सहूलियात फराहम की हैं उनकी वजह से बढ़ी है। लिहाजा उन लोगों जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनका वैल्यूज़, कदर कीमत बढ़ने में कोई किरदार नहीं। फिर हुकूमत ऐसे इलाकों की जायदाद की इजाफी मालियत का एक हिस्सा खसूसी तशीज़ के ज़रिए वसूल करती है। नंबर 5, फिफ्थ सोर्स है प्रोडक्टिव वर्क्स ऑफ गवर्नमेंट, हुकूमत के पैदावारी काम। अगर गवर्नमेंट does some productive works, for example it invests in commercial businesses and establishes factories for manufacturing goods, it gets income in the form of profit from them। बाज़ हुकूमत बाज़ पैदावारी काम भी करती है, मसलन मुख्तलिफ अशिया जो है वो पैदा करने के लिए कारखाने लगाती है और तजारती कारोबारों में सरमायाकारी करती है, जिनसे इससे मुनाफे की सूरत में आमदनी हासिल होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, सरकारी जायदाद। A government also gets income from its properties, हुकूमत को सरकारी जायदाद से भी आमदनी हासिल होती है। फॉर एग्जाम्पल इट गेट्स द रेंट ऑफ माइंस,
Government land is given on rent and buildings are hired by the people from the government. Sometimes government sells its property also. मसलन काने पट्टा पर दे देती है, किराए पर रेंट पर दे देती है, सरकारी ज़मीनों पर काश्तकारी करवाती है, सरकारी इमारतें किराए पर दे देती है, बाज़ औक़ात सरकारी जायदाद को फ़रोख्त भी कर देती है, ये भी हुकूमत की आमदनी का एक ज़रिया है। नेक्स्ट नंबर 7, फाइन्स, जुर्माने। The people who disobey state laws, they are punished through fines. These fines are also a source of public revenue. वो लोग जो कवानीन की खिलाफवर्जी करते हैं, हुकूमत उनसे सजा के तौर पर जुर्माने वसूल करती है, ये जुर्माने भी हुकूमत की आमदनी का जरिया होते हैं। नेक्स्ट नंबर 8, कन्फिस्केशन ऑफ सिक्योरिटीज, जमानतों की जब्ती। Sometimes some people settle agreement with the government and government takes a certain amount of money or a part of property as security. बाज़ औक़ात लोग हुकूमत से मुख्तलिफ किस्म के मुआहदे करते हैं, हुकूमत इनसे ज़मानत के तौर पर एक मुकर्ररा रकम या जायदाद लेती है। Sometimes courts release some criminals on financial bails. बाज़ औक़ात अदालतें जो हैं वो मुजरिमों को माली ज़मानत पर रिहा कर देती हैं। If a party fails in standing on agreement or criminal does not attend court, the government confiscates these securities which become a part of its incomes. अगर कोई पार्टी मुआहदे को पूरा करने में नाकाम हो जाए या मुजरिम अदालत में पेश ना हो तो ऐसी सूरत में उन लोगों की जमानतें जब्त कर ली जाती हैं, ये भी हुकूमत की आमदनी का जरिया बनती हैं। नेक्स्ट वन इज रिसिप्ट ऑफ लोन्स एंड इंटरेस्ट, कर्जे और सूद की वसूली। A government also takes loans from internal and external sources. बाज़ औक़ात हुकूमत मुल्की और गैर मुल्की कर्जे भी हासिल करती है। These loans are also part of its income or revenue. ये जो कर्जे हैं ये भी हुकूमत की आमदनी का जरिया बन जाते हैं। Moreover, it lends money for the development of agriculture and industry to the people. इसके साथ साथ इसके अलावा हुकूमत सनत और ज़राअत की तरक्की के लिए अवाम को कर्जे फराहम करती है और इन पर सूद वसूल करती है, जो कि वो भी हुकूमत की आमदनी का एक जरिया बनता है। नेक्स्ट नंबर 10, गिफ्ट्स एंड एड, तोहफ़े व इमदाद। द फॉरेन गवर्नमेंट प्रेजेंट गिफ्ट्स टू द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री विच बिकम अ सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। हुकूमत को दीगर ममालिक की हुकूमतें तोहफे तोहफ़ भेजती हैं, ये तोहफ़े जो है हुकूमत की आमदनी का हिस्सा बन जाते हैं। द फॉरेन गवर्नमेंट्स आल्सो गिव फाइनेंशियल एड टू अ कंट्री इन केस ऑफ सम नेचुरल कैलेमिटी, फॉर एग्जाम्पल फ्लड, स्टॉर्म, अर्थक्वेक, फेमिन वगैरह। बाज़ औक़ात मुल्क में किसी कुदरती आफत की सूरत में सैलाब, तूफान, ज़लज़ले वगैरह आने की वजह से जो नुकसान होता है, दूसरे ममालिक की हुकूमतें जो है मुतासरा अफराद के लिए हुकूमत को माली इमदाद मुहैया करती हैं, जो कि हुकूमत की आमदनी का एक जरिया बन जाती है। नेक्स्ट, लोकल रेट, मुकामी शरह। द लोकल गवर्नमेंट लीवी टैक्सेस ऑन द लोकल पीपल टू मीट देयर नीड्स। मुकामी हुकूमतें मसलन टाउन कमेटियाँ, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तहसील कौंसल, जिला कौंसल वगैरह अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुकामी बशिंदों पर टैक्स आयद करती हैं। इन टैक्सों को मुकामी शरह कहा जाता है। इन टैक्सों की शरह मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ होती है। इसके बाद नेक्स्ट है हेड्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, हुकूमत के अखराजात के ज़राए। हुकूमत किन मदाद के ऊपर जो है वो खर्च करती है, हुकूमत के अखराजात। अब ये जो हुकूमत ने ये जो पॉइंट्स हमने जो सोर्सेज किए हैं, इन सोर्सेज से जो अर्न किया है, जो कमाया, जो वसूल किया है, उनको किधर खर्च करती है। सबसे पहले नंबर 1, डिफेंस, दिफा। इट इज द फर्स्ट एंड फारमोस्ट ड्यूटी ऑफ अ गवर्नमेंट टू डिफेंड द कंट्री फ्रॉम फॉरेन इन्वेडर्स। फॉर दिस पर्पज इट ऑर्गेनाइजेज आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्सेस. It has to purchase war equipments. Every country spends a large amount of its revenue on defense. मुल्क की मुख्तारी को कायम रखने के लिए, मुल्क का दिफा, मुल्क को बैरूनी हमलावरों से महफूज रखने के लिए हुकूमत जो है वो ये हुकूमत का बुनियादी फर्ज है कि वो अपने मुल्क को, अपनी हुकूमत को, मुल्क के लोगों को जो है वो बैरूनी हमलावर से महफूज रखे। इस मकसद के लिए हुकूमत जो है वो बरी, बहरी और हवाई फौजें बनाती है। उनको ये फौजें रखना पड़ती हैं, जंगी साजो सामान खरीदना पड़ता है। हर मुल्क अपने बजट का हतीर हिस्सा से बहुत बड़ी रकम जो है वो दिफा पर खर्च करता है। नंबर 2, पुलिस। इसी तरह पुलिस है जो कि ये भी हुकूमत का एक फर्ज है कि मुल्क के अंदर
امن و امان کے لیے ملک کے اندر امن و امان قائم رکھے، اور اس کو قائم رکھنے کے لیے پولیس کا جو ہے وہ محکمہ قائم کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے حکومت کو اس محکمے پر کافی رقم جو ہے وہ خرچ کرنا پڑتی ہے۔ نیکسٹ ہے سول ایڈمنسٹریشن، عدالتیں۔ لوگوں کے باہمی جھگڑے وغیرہ ان کو فیصلہ کرنے کے لیے ملکی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے حکومت سول اور فوجی عدالتیں قائم کرتی ہے، اور ان کے انتظامات پر بھی کافی رقم جو ہے وہ خرچ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے کورٹس بھی اسی میں آ جائے گا، سول ایڈمنسٹریشن میں ہی آ جائے گا۔ نیکسٹ ہے پبلک ہیلتھ، صحت عامہ۔ اٹ از این امپورٹنٹ ڈیوٹی آف گورنمنٹ ٹو پرووائڈ پراپر میڈیکل فیسلٹیز ٹو پیپل، عوام کو صحت کی سہولتیں فراہم کرنا حکومت کا بنیادی فرض ہے۔ سو اٹ بلڈز ہاسپٹلز اینڈ اپوائنٹس ڈاکٹرز نرسز اینڈ سویپرز ان دا ہاسپٹلز، جس کے لیے وہ ڈاکٹرز نرسیں ملازمات سویپر صفائی کرنے والے، ان کو جو ہے وہ ہاسپٹلز میں ہسپتالوں میں کام پہ رکھتے ہیں۔ دا گورنمنٹ پیز سیلریز پیپل، حکومت ان لوگوں کو جو ہے وہ تنخواہیں جو ہے وہ ادا کرتی ہے جو اس کے اخراجات میں آ جائے گا۔ نیکسٹ پبلک ایجوکیشن، تعلیم عامہ۔ جس طرح صحت کی سہولتیں جو ہیں وہ فراہم کرنا حکومت کے بنیادی فرائض میں سے ایک ہے، اسی طرح تعلیم کی سہولت بھی فراہم کرنا حکومت کے بنیادی فرائض میں سے ایک ہے۔ اچھی تعلیم کے لیے سکول جو ہیں وہ قائم کرنے پڑتے ہیں، سکول کالج یونیورسٹیز، پھر ان سکول کالج یونیورسٹیز میں ٹیچرز کو ہائر کرنا پڑتا ہے، عملہ جو ہے وہ ادھر تعینات کرنا پڑتا ہے، تو ان کو جو تنخواہیں وغیرہ دی جاتی ہیں وہ حکومت کے اخراجات میں آئے گا۔ نیکسٹ ہے مینز آف ٹرانسپورٹیشن، ذرائع نقل و حمل۔ گورنمنٹ ارینجز مینز آف ٹرانسپورٹس، بلڈز نیو روڈز، نئی سڑکیں بناتی ہیں، اسپریڈ نیٹ آف ریلوے کا جال جو ہے وہ بچھاتی ہے، بلڈز ایئرپورٹس بنائے جاتے ہیں، بسیں، جہاز وغیرہ، ٹرینیں وغیرہ جو ہیں وہ خریدی جاتی ہیں۔ اٹ سیٹس اپ پوسٹ آفس، ٹیلی گراف آفیسز، ٹیلیفون ایکسچینج اینڈ ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن اسٹیشن فار کمیونیکیشن۔ اٹ آلسو اسپینڈز آن دیز ہیڈس، خبر رسانی کے لیے ڈاک خانے، تار گھر، ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن اسٹیشن قائم کیے جاتے ہیں۔ ان مداد پر بھی حکومت کافی رقم خرچ کر لیتی ہے۔ نیکسٹ ون از اریگیشن، آبپاشی۔ گورنمنٹ بلڈز اریگیشن پروجیکٹس، ڈیمز، کنالز، ٹیوب ویلز فار دا ڈیولپمنٹ آف ایگریکلچر سیکٹر اینڈ اٹ ہیز ٹو اسپینڈ اے بگ اماؤنٹ آف پبلک ریونیو آن دیز پروجیکٹس۔ شعبہ زراعت کی ترقی کے لیے حکومت آبپاشی کا انتظام کرتی ہے، ڈیم بناتی ہے، نہریں تعمیر کرتی ہے، ٹیوب ویل وغیرہ لگاتی ہے۔ ان منصوبوں پر حکومت کو کافی اخراجات کرنے پڑتے ہیں۔ نیکسٹ از انٹرسٹ آن لونز، جو حکومت اندرونی یا بیرونی ذرائع سے قرضہ جات لیتی ہے ان کے اوپر جو سود ہے وہ ادا کرتی ہے، تو سود کی ادائیگی جو ہے وہ بھی حکومت کے اخراجات میں آئے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے سبسڈیز، کچھ عوام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، عوام کو سہولت دینے کے لیے حکومت جو ہے وہ عوام کو سستے داموں اشیاء جو ہے وہ مہیا کرتی ہے۔ سبسڈیز کی صورت میں حکومت جو ہے وہ کچھ شے کی قیمت کا کچھ حصہ خود برداشت کرتی ہے اور کچھ جو ہے وہ عوام سے وصول کرتی ہے، رعایت دیتی ہے عوام کو۔ یہ زیادہ تر جو ہے وہ زراعت میں، شعبہ زراعت میں کسانوں کو جو ہے وہ مختلف مشینریز کے اوپر بھی سبسڈیز دی جاتی ہے، کھادوں بیجوں کے اوپر بھی سبسڈیز دی جاتی ہے۔ ان چیزوں کی قیمتوں کا کچھ حصہ جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ خود برداشت کرتی ہے اور باقی جو ہے وہ عوام سے، کسانوں سے وصول کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے فارن افیئر، خارجہ امور۔ ایوری گورنمنٹ ہیز ٹو اسپینڈ انف منی ٹو رن اٹس فارن افیئرز، ہر حکومت اپنے خارجہ امور کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے کافی رقم خرچ کرتی ہے، مختلف ممالک کے دورے کرتی ہیں، دوسرے ممالک کے جو لوگ ہیں وفود ہیں وہ جو ہے وہ پاکستان، جیسے فار ایگزامپل پاکستان ہے، پاکستان کے جو ہے وہ دورے کرتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، مختلف جو ہیں وہ تجارتی وفود جو ہیں وہ ملک کے اندر آتے ہیں، دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی حکومت کی جو ہے وہ کافی رقم خرچ ہوتی ہے۔ سوشل ویلفیئر، فلاحی و سماجی خدمات۔ ایوری گورنمنٹ اسٹارٹ سم سوشل ویلفیئر پروجیکٹ، فار ایگزامپل اٹ سیٹس اپ اولڈ ہاؤسز، پبلک لائبریریز، پارکس ایٹسیٹرا۔ حکومت مختلف قسم کی فلاحی اور سماجی خدمات بھی سر انجام دیتی ہے، جس میں محتاج گھر قائم کرتی ہے، لائبریریاں قائم کرتی ہے، سیر گاہیں قائم کرتی ہیں، یتیم خانے قائم کرتی ہیں، ٹھیک ہے، لنگر خانے قائم کیے جاتے ہیں۔ تو ان کاموں کے اوپر بھی حکومت
کا خرچہ جو ہے وہ کافی ہو جاتا ہے، تو یہ بھی حکومت کے اخراجات میں آئے گا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے، نیکسٹ از ٹیکسوں کی اقسام، کائنڈز آف ٹیکسز۔ ٹیکس کو بھی ہم نے شروع میں ڈیفائن کیا ہے کہ ٹیکس وہ لازماً ادائیگی ہے جو افراد یا کاروباری اداروں کو لازماً جو ہے واجب الادا رقم ہے جو وہ حکومت کو ادا کرتے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ اس رقم کو عوام کی فلاح و بہبود کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرتی ہے۔ اور یہ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے وہ حکومت جو عوام کو سہولتیں فراہم کرتی ہے، اس کے بدلے میں، اس کے ریٹرن میں عوام سے ٹیکسز جو ہیں وہ وصول کرتی ہے اور واپس عوام کی فلاح و بہبود کے اوپر ہی خرچ کرتی ہے۔ تو نیکسٹ ہے ٹیکسوں کی اقسام، کائنڈز آف ٹیکسز، پیج نمبر 360، اردو کی بک میں یہ پیج نمبر 360 ہے اور انگلش کی بک میں ہے 269۔ نمبر 1، ڈائریکٹ ٹیکس، براہ راست یا بلا واسطہ ٹیکس۔ یہ ایسے ٹیکس ہیں جو جس شخص پر عائد ہو وہی اس کو ادا کرتا ہے، اس ٹیکس کا بوجھ دوسروں تک جو ہے وہ منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر اس میں آمدنی ٹیکس آ جاتا ہے، پراپرٹی ٹیکس آ جاتا ہے، وراثت ٹیکس آ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جس شخص کے اوپر ٹیکس عائد ہوگا وہی اس کا بوجھ برداشت کرے گا، وہ اس کے ٹیکس کے بوجھ کو کسی دوسرے پہ منتقل نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، انڈائریکٹ ٹیکس، بالواسطہ ٹیکس۔ یہ ٹیکس کی ایسی قسم ہے جس کے اوپر ٹیکس عائد ہوتا ہے وہ ٹیکس کا بوجھ بآسانی دوسرے پہ منتقل کر سکتا ہے، ٹیکس کا جو برڈن ہے وہ شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ ٹیکس جو ہے وہ عائد کسی پہ ہوتا ہے اور ادا کسی دوسرے کو کرنا پڑتا ہے۔ عام طور پر یہ پروڈیوسر کے اوپر ٹیکس عائد ہوتا ہے اور پروڈیوسر جو ہے جو ٹیکس کی رقم ادا کرتے ہیں اس کو شے کی قیمت میں جمع کر کے تو صارفین سے وہ رقم جو ہے وہ وصول کر لیتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ سیلز ٹیکس، ایکسائز ڈیوٹی اور کسٹم ڈیوٹی جو ہے یہ انڈائریکٹ ٹیکسز، بالواسطہ ٹیکسز کی جو ہے وہ اقسام ہے۔ نمبر 3، پروپورشنل ٹیکس، متناسب ٹیکس۔ یہ ٹیکس جو ہے وہ ہر آمدنی کی مختلف سطح کے اوپر اس کی جو شرح ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ آمدنی بڑھنے کے ساتھ ساتھ ٹیکس کی شرح جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ یہ پروپورشنل ٹیکس سے آپ نے پیچھے تک جو ہے وہ اس کو ڈیلیٹ کر دینا۔ نیکسٹ ہے جی پروپورشنل ٹیکس، متناسب ٹیکس۔ اگر آمدنی کی ہر سطح پر ایک ہی شرح سے یعنی ایک ہی ریٹ سے جو ہے وہ سب سے ٹیکس وصول کیا جائے، ایک ہی پرسنٹیج سے 5% یا 10% یا 12%، زائد آمدنی والے افراد سے زائد ٹیکس جو ہے وہ وصول کیا جاتا ہے۔ جیسے یہ ٹیبل جو بک میں بنا ہوا ہے، 50,000 روپے تک جو آمدنی ہے ان سے 5% لیا جا رہا ہے، جن کی آمدنی 50,000 سے 1 لاکھ تک ہے ان سے 10%، آمدنی 1 لاکھ سے 2 لاکھ ہوئی تو ٹیکس کی شرح 20% ہوگی، آمدنی 2 لاکھ سے 3 لاکھ ہوئی تو ٹیکس کی شرح 30%۔ مطلب جو آمدنی بڑھتی گئی ساتھ ساتھ ٹیکس کی شرح میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ تو جب آمدنی میں اضافے کے ساتھ ساتھ ٹیکس کی شرح میں بھی اضافہ ہوتا جائے تو اس ٹیکس کو کہتے ہیں متزاید ٹیکس، پروگریسو ٹیکس۔ نیکسٹ ہے ریگریسو ٹیکس۔ ریگریسو ٹیکس پروگریسو کا الٹ ہے۔ پروگریسو میں آمدنی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ٹیکس کی شرح بڑھتی ہے، جبکہ ریگریسو میں آمدنی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ٹیکس کی شرح کم ہوتی جاتی ہے۔ کم آمدنی والے افراد سے زیادہ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اور زیادہ آمدنی والے افراد سے جو ہے وہ کم ٹیکس جو ہے وہ وصول کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ویلیو ایڈڈ ٹیکس، زائد قدری ٹیکس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شے کی پیداوار کے ہر مرحلے پر ٹیکس عائد کیا جائے، یعنی ہر سٹیج کے اوپر، ہر مرحلہ پر شے میں جتنی قدر کا اضافہ ہو اس پر ٹیکس وصول کیا جائے۔ مثلا انہوں نے جو بک میں اگزامپل دی ہے، کہتا ہے جی ڈبہ روٹی کے لیے واٹ سب سے پہلے کسان سے گندم پر لیا جائے، پھر گندم کی پسائی کے بعد آٹا بن جانے پر، لیکن آٹے پر نہیں بلکہ گندم اور آٹے کی مالیت کے درمیانی فرق پر۔ گندم سے جو آٹا بنا اس کے جو بیچ میں جو گیپ ہے، جو فرق ہے، جو گندم کی مالیت اور آٹے کی مالیت دونوں کا جو فرق ہے اس پر، پھر بیکری سے ڈبہ روٹی بننے پر آٹے اور ڈبہ روٹی کے بننے کی مالیت کے درمیان فرق، اور یعنی ہر سٹیج کا علیحدہ علیحدہ ویلیو ایڈڈ، ہر سٹیج کا علیحدہ علیحدہ، ہر مرحلے کے اوپر علیحدہ علیحدہ ٹیکس عائد ہو تو اس کو کہا جائے گا ویلیو ایڈڈ ٹیکس، زائد قدری ٹیکس۔ اس کے بعد لاسٹ ہے
آج کے لیکچر کا جو لاسٹ پارٹ ہے وہ ہے ٹیکس عائد کرنے کے اصول، کینن آف ٹیکسیشن. یہ جی اردو میں پیج نمبر 351 ہے، اور انگلش میں پیج نمبر 263 ہے. 351 ٹیکس عائد کرنے کے اصول. کیننز آف ٹیکسیشن. پیج نمبر 263 انگلش کی بک میں، پیج نمبر 263 اردو کی بک میں 351. یہ اس میں جو فرسٹ 4 ہیں، یہ پہلے 4 جو اصول ہیں یہ ایڈم سمتھ نے پیش کیے، جس میں نمبر 1 کینن آف ایکوالٹی، اصول مساوات. اس اصول کے مطابق ملک کے تمام باشندوں کو اپنی مالی حیثیت کے مطابق ٹیکس کی ادائیگی کرنی چاہیے. چنانچہ اصول مساوات کے معنی یہ نہیں کہ ہر فرد کو مساوی ٹیکس، برابر ٹیکس ادا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جتنی جس کی صلاحیت ہے، جتنی جس کی مالی حیثیت ہے، اس کے مطابق ٹیکس جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ ہر شہری یکساں شرح سے ٹیکس ادا کرے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر شہری کو حکومت کی خزانے کے لیے یکساں قربانی دینی پڑے. یہ تب ممکن ہوگا جب زیادہ آمدنی والے زیادہ شرح سے ٹیکس ادا کریں اور کم آمدنی والے کم شرح سے ٹیکس ادا کریں. صرف اسی صورت میں ان محصولاتی ادائیگی کی قربانی اصول مساوات کا تقاضا پوری کر سکتی ہے. اسی اصول کی روشنی میں موجودہ دور کی حکومتیں مستزائد پروگریسو ٹیکس جو ہے وہ آمدنی ٹیکس، دولت ٹیکس وغیرہ پر عائد کرتی ہے. اس کے بعد نمبر 2 ہے کینن آف سرٹینٹی. سرٹینٹی یقین. اس اصول کے مطابق ٹیکس دینے والے کو ٹیکس کی ادائیگی اور حکومت کو ٹیکس کی وصولی کے متعلق یقین ہونا چاہیے. حکومت کی طرف سے کوئی بے قاعدگی نہیں ہونی چاہیے. ٹیکس گزار کو واضح طور پر ٹیکس کی رقم کی ادائیگی کا وقت، طریقہ ادائیگی اور ادائیگی کی جگہ کے متعلق علم ہونا چاہیے، تاکہ ٹیکس کی ادائیگی میں کسی قسم کی دقت پیش نہ آئے، کوئی رکاوٹ، کوئی پیچیدگی نہ ہو. اس طرح حکومت کو بھی ٹیکس سے حاصل ہونے والی آمدنی کے متعلق پوری طرح واقفیت ہونی چاہیے، تاکہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ عائد کر سکے، یا اپنی ضرورت کے مطابق اسے پتا ہو کہ کتنا ٹیکس وصول ہونا، پھر اس کے مطابق وہ اپنے اخراجات کا جو ہے وہ آگے اندازہ لگائے اور اپنے اخراجات کو ڈیسائیڈ کرے کہ کتنے اخراجات ہم نے کرنے ہیں. نیکسٹ نمبر 3 کینن آف کنوینئنس، سہولت، اصول سہولت. ٹیکس اس وقت عائد کیا جانا چاہیے یا ایسے طریقے سے عائد کیا جانا چاہیے کہ ٹیکس گزار کے لیے اس رقم کی ادائیگی ممکنہ طور پر سہل ترین، آسان ترین ہو. ایسی تاریخوں پہ مہینہ کے ایسی تاریخوں پہ ایسے وقت پہ ٹیکس وصول کرنا چاہیے جب ٹیکس ادا کرنے والے کو ادا کرتے ہوئے کوئی پریشانی نہ ہو. اس لیے ضروری ہے کہ ٹیکس قسطوں میں لینا چاہیے، انسٹالمنٹس میں، اور ایسے وقت میں وصول کرنا چاہیے جب ٹیکس دینے والے کو آمدنی یا تنخواہ حاصل ہو. مثلا کاشتکاروں سے اس وقت ٹیکس لینا چاہیے جب ان کی فصل پک کر تیار ہو جائے، پیشہ وار افراد سے اس وقت جب انہیں تنخواہیں وصول ہوتی ہیں. نمبر 4 کینن آف اکانومی، کفایت کا اصول. اس کے مطابق ٹیکس اکٹھا کرنے کے اخراجات کم سے کم ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ٹیکس کی ساری رقم ٹیکس اکٹھا کرنے والے عملے کی تنخواہ یا دیگر انتظامی امور پر بھی خرچ ہو جائے. اس لیے محکمہ ٹیکس میں دیانتدار، ایماندار، ایفیشینٹ اور کم افراد جو ہیں وہ مقرر کرنے چاہیے، اور ان کی تنخواہ ادا کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ رقم حکومت کے خزانے میں پہنچ سکے. ان کے علاوہ کچھ مزید اصول ہیں. نمبر 5 کینن آف پروڈکٹیوٹی، اصول پیداواری. اس کے مطابق حکومت کو ٹیکس سے اتنی رقم ضرور مہیا ہونی چاہیے، حاصل ہونی چاہیے کہ اس کے تمام ترقیاتی اور غیر ترقیاتی اخراجات پورے ہو جائیں، تاکہ اسے قرض نہ لینا پڑے. ورنہ انہیں پورا کرنے کے لیے حکومت کو یا تو قرض لینا پڑتا ہے یا پھر اتنے نوٹ چھاپنے پڑتے ہیں جس سے افراط زر کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اور یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے جو معیشت کے لیے نقصان دیتی ہے. کینن آف سمپلسٹی، سادگی کا اصول. اس کے تحت جو ہمارا ٹیکس کا نظام ہے وہ سادہ اور آسان ہونا چاہیے، تاکہ ٹیکس دینے والے کو ٹیکس کی رقم ادا کرنے اور اس کے طریقہ ادائیگی کا بھی وہ آسانی سے سمجھ سکے. اگر طریقہ ادائیگی سادہ ہوگا تو ٹیکس دینے والے کو رقم ادا کرنے میں کوئی مشکل محسوس نہیں ہوگی، اور حکومت کی جو آمدنی ہے، حکومت کی جو محصولاتی آمدنی ہے وہ بڑھ جائے گی. نیکسٹ کینن آف الاسٹیسٹی، اصول لچکداری. اس کے مطابق ٹیکسوں کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ ضرورت کے مطابق جو ہے وہ ٹیکسوں کی شرح میں کمی بیشی کی جا سکے، اس میں لچک موجود ہو. یعنی اگر لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہو تو حکومت کو ٹیکسوں سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی بڑھتی جائے، اور اگر لوگوں کی آمدنی میں لوگوں کی آمدنیاں کم ہو جائیں تو ٹیکس بھی کم ہو جائے. اس طرح حکومت کے اخراجات بڑھنے
کی صورت میں ٹیکس کی شرح میں اضافہ کرنا ممکن اور حکومت کے اخراجات کم ہونے کی صورت میں ٹیکس کی شرح میں کمی کرنا ممکن ہو جائے۔ نیکسٹ کینن آف اکنامک ڈیولپمنٹ، معاشی ترقی کا اصول۔ ٹیکسوں کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ جو ملکی معاشی ترقی کی رفتار تیز کرنے کا باعث بنے، یعنی اس کے باعث بچتوں اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہو، اشیاء و خدمات کی پیداوار میں اضافہ ہو، دولت کی جو تقسیم ہے وہ بہتر ہو۔ اس لحاظ سے ضروری ہے کہ ٹیکسوں کی شرح بہت زیادہ نہ ہو، کیونکہ اس سے بچتوں سرمایہ کاری اور سرمایہ سازی کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ نمبر لاسٹ، کینن آف ڈائیورسٹی۔ اس کے مطابق حکومت کو صرف چند ایک یعنی کہ ورائٹی ہونی چاہیے ٹیکسز میں، چند ایک ٹیکس عائد کرنے کی بجائے کئی قسم کے بہت سے ٹیکس عائد کرنے چاہیے، تاکہ ان کا بوجھ نہ تو کسی ایک طبقے پر پڑے اور نہ ہی کوئی فرد ان کی ادائیگی سے جو ہے وہ جان چھڑوا سکے۔ اس طرح کسی ملک کا نظام میں ٹیکس براہ راست اور بالواسطہ ٹیکسوں پر مشتمل ہونا چاہیے، تاکہ تمام لوگ حکومت کے اخراجات میں حصہ ادا کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا بچوں ہمارا آج کا لیکچر، انشاءاللہ باقی کل۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔